اللہ تعالیٰ اس کو شجاعت عطا فرما دیتا ہے، ہاتھ پیروں میں جان ڈالا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی کمانے کا ذہن بھی عطا فرما رہا ہے۔ جناب اب سے پہلے اللہ دے رہا تھا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے دیا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اللہ نے دیا، جوان ہونے تک اللہ نے دیا، اب جوان ہونے کے بعد کیا کہتا ہے، سسرال سے مال ملے گا تو کام چلے گا، سسرال سے مال ہوگا تو کام چلے گا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے اور نہ یہ نیت کرنی چاہیے، نہیں تو ہم بھیک منگے بنیں گے۔ میرے بھائیو وہی حال ہوتا ہے، یاد رکھیے اس بات کو، اس آدمی کو کیا کہا جا سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے بتلاؤں، جو اشاروں کے ناؤں میں مانگ رہے ہیں، انہیں تو بیچارے اپنی بیٹیاں اٹھانی وہ تو دینے پر مجبور۔ آپ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی مرضی سے دیا، نہیں اپنی مرضی سے نہیں دیتا کوئی، حالات کو دیکھ کر دیتا ہے۔ بھئی یہ تو بھیک منگے ہیں، چلو ان کو دو، اور دے رہے ہیں، اگر مانگ کو بھی پورا کر رہے ہیں تو بالکل یاد رکھیے خوش دلی کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ناگواری کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ آدمی کہہ دیتا ہے، اپنی زبان سے بھی کہہ دیتا ہے، ارے بھائی کیا کریں، ان کی طرف سے مانگ آ گئی تھی، قرضہ کر کے بھی میں نے ان کو پائی دی، یا قرضہ کر کے بھی میں نے چپیا دیا۔ کہتے نہیں کہتے، یہ کیا چیز ہے، خوش طبعی سے دے رہے ہیں، خوش دلی سے دے رہے ہیں، یہ خوشی میں دے رہے ہیں، نہیں ناگواری کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا میں آپ سے اگر پوچھوں ذرا سا، جیسے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو اپنی مرضی سے تو انہوں نے دیا، اپنے ہاتھ سے دیا ہمیں، ہم تھوڑا زبردستی کر کے لائے۔ اچھا آپ چلے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک اس کو ملتا ہے ایک آدمی تمنچا لے کر، اور اس کی کن پٹی پر رکھ دیتا ہے، انہیں کہتا ہے جو تیری جیب کے اندر ہے نکال سکتا۔ بولے ایمانداری دے گا اپنے ہاتھ سے نکال کر؟ نہیں دے گا۔ آپ وہاں بھی کہہ دیں گے صاحب اپنے ہاتھ سے دیا اس نے، کہہ دیں گے وہاں بھی۔ اچھا بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں، جو تمنچا دکھا کر لے رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں معاشرے کے اندر؟ بھائی بتائیے آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو۔ ڈکیت، ماشاءاللہ بولا ڈکیت۔ تو بولو ایمانداری کے ساتھ میں، وہ بھی تمنچا لگانے کے بعد اپنے ہاتھ سے نکال کر دے رہا ہے اور یہ لے رہا ہے، اس کو اگر ڈکیت کہا جاتا ہے؟ بتاؤ ایمانداری سے، یہاں بھی اپنی خوش دلی سے نہیں دے رہا ہے، ناگواری کے ساتھ دے رہا ہے، وہاں بھی ناگواری پائی جا رہی ہے، یہاں بھی ناگواری پائی جا رہی ہے۔ بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ وہ تمنچا دکھا کر لے رہا ہے، یہ بیٹا دکھا کر لے رہا ہے۔ اگر جو معاشرے کا پکا ڈکیت ہے، جو لڑکی کو دکھا کر لے رہے ہیں میرے دوستوں، وہ بھی پکے سے پکے ڈکیت ہیں۔ بے شک ڈکیت کیوں بنے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں آج توبہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ جائز نہیں لیں گے۔ کریں گے توبہ انشاءاللہ؟ پکی سچی یا ویسی ہلکی سی؟ ہاتھ اٹھا کر وعدے کرو کہ انشاءاللہ آئندہ ہم جائز نہیں لیں گے انشاءاللہ پکی۔ اور یاد رکھو میرے محترم کو کمی نہیں آتی، آپ عمل کر کے دیکھنا اللہ تعالیٰ کہاں سے عطا فرما دے گا۔ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو راضی کرنے کی وجہ سے، میرے محترم بزرگوں اگر ہم نے یہ عمل کیا اور یہ قدم اٹھایا تو انشاءاللہ برکت ہی برکت آئے گی، ایسا نہیں کہ برکت نہیں ملے گی۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ بتا دیجیے ہوگی؟ ہاں تو ماشاءاللہ یہ ہمارے یہاں احباب اور بالخصوص ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب نے خاص طریقے سے کہا کہ بھئی ذرا اصلاح معاشرے پر ذرا سا بول دیں۔ تو اصلاح معاشرے میں ہیں تو بہت ساری چیزیں، لیکن اللہ نے ذہن میں ڈالا، شاید ہو سکتا ہے یہاں اس کی ضرورت ہو کہ بیاہ شادی کے موقع پر جو خرافات ہوتی ہیں انہی کے تعلق سے ذرا سی بات کی جائے۔ تو میں اب اپنی بات کو پورا کر دوں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کس نے بنایا؟ مسلمان۔ ہماری کوئی محنت نہیں تھی، ہماری کوئی دعا نہیں تھی، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اعلیٰ سے اعلیٰ پیغمبر عطا فرمایا، اعلیٰ سے اعلیٰ مذہب عطا فرمایا۔ لہذا ہمیں ہر وقت مسلمان بنے رہنا چاہیے۔ شادی کے وقت ہم جو اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، اسلام کو اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت مسلمان بنے رہنا چاہیے، اسی کے اندر خیر ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ قاری جاوید صاحب بھی تشریف لے آئے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا،
زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، آپ ہی چل دیے داستاں کہتے کہتے۔ بہت ہی قیمتی نصیحتیں ضرورت کے حساب سے اور وقت کے اعتبار سے حضرت نے ہمارے سامنے پیش فرمائی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور میں حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت ہماری حقیر سی دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اس پروگرام میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ایک نعت اور اس مجلس کے اندر پڑھوائی جائے۔ کچھ لوگوں نے گزارش بھی کی ہے، تو اس لیے ان کی گزارش کو رد کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں اسی مدرسے کے خوش الحان قاری محمد سفیان صاحب کو دعوت دوں گا کہ قاری محمد سفیان صاحب تشریف لائے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائے۔ نعت سے پہلے اس کی تقریر ہے، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اس کی تقریر کروا دیں۔ خود بیٹھے جا، جلدی جا۔ ماشاء اللہ، بولو بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سب سے پیارا اور آسان دین ہم کو دیا کہ اس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم دین پر چلے گئے تو ہم اپنے ماشاءاللہ، بہت پیاری آواز میں اور بہت پیارے انداز میں اس چھوٹے سے بچے نے بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے بہت قیمتی نصیحت پیش کی ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قاری سفیان صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعت پاک سے قبل ہم نے باری تعالیٰ کے 2-3 اشعار بغور سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ عالم تیرا دیوانہ بھئی جو حضرات سامنے کھڑے ہوئے ہیں، میری بہت ہی ادب کے ساتھ ان سے گزارش ہے کہ یہ ادھر آ جائیں، ادھر کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، بھائی آپ لوگ ادھر آ جائیں، میرے پیارے پیارے بھائی ادھر آ جائیں۔ ابھی آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ باقی ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بھائی یہ ہمارے نوجوان بھائی ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارے ہوتے ہیں، بات ایک دم مان جاتے ہیں، بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ ادھر آ جاؤ بھائی، آپ وہاں کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، آپ ہمارے مہمان محترم ہیں، آپ چل کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بٹھائیں، آپ یہاں ادھر تشریف لائیں، بہت ساری کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ لوگ ہی تھوڑا سا آگے سرک جائے، پیچھے جگہ ہو جائے گی، وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے، آپ تھوڑا سا آگے سرک جاؤ، ادھر آ جاؤ ادھر، وہاں سے بھی ماشاءاللہ بالکل برابر ایسے ہی دکھے گا جیسے آپ کو یہاں سے دکھ رہا ہے، ادھر آ جاؤ۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی ادھر آ جائیں، اب بھی یہ کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہے، یہ کرسیاں جب تک پر نہیں ہوگی قاری صاحب نعت پیش نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ اتنی اچھی حمد قاری صاحب نے شروع کی تھی۔ بھائی یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بالکل نہ کھڑے ہوں، آپ آگے آ جاؤ، آگے تشریف لے آؤ۔ ماشاءاللہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ قیمتی وقت لے کر یہاں ہمارے اس جلسے کے اندر شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ عالم تیرا دیوانہ
ماشاء اے جلوے جانانا بہت خوب ماشاء اللہ. عالم تیرا دیوانہ اے جلوے جانانا کیا کہتے ہیں؟ عالم تیرا دیوانہ اے جلوے جانانا موسیٰ بھی ہوئے پیتے ہیں تیرا یا رب پانی بھی دیا تو نے ہی دیا دانا عالم تیرا دیوانہ اے جلوے جانانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور تو نے محمد کو بخشی ہے مسیحائی تو نے ہی محمد کو بخشی ہے مسیحائی تیری ہی نوازش ہے طیبہ کا شفا خانہ عالم تیرا دیوانہ اے جلوے جانانا. آئیے حضرات ایک مکمل نعت پاک پڑھتا ہوں سنیں. وہ شہنشاہ وہ شہنشاہ ہے ختم نبوت عرش اعظم کا مہمان وہ ہے وہ شہنشاہ ختم نبوت عرش اعظم کا مہمان وہ ہے ماشاء اللہ. وہ شہنشاہ ختم نبوت وہ شہنشاہ ختم نبوت عرش اعظم کا مہمان وہ ہے وہ امام سب انبیاء ہے وہ امام سب انبیاء ہے ارے سارے نبیوں کا سلطان وہ ہے وہ شہنشاہ ختم نبوت
عرش اعظم کا مہمان وہ ہے. بہت بڑھیا وشیا صاحب. رحمتوں کا خزینہ محمد ساری مخلوق میں سب سے افضل. رحمتوں کا خزینہ محمد ساری مخلوق میں سب سے افضل. رحمتوں کا خزینہ محمد رحمتوں کا خزینہ محمد ساری مخلوق میں سب سے افضل. ساری مخلوق میں سب سے افضل. وہ ہے میرے خدا کا دلہرا. وہ ہے میرے خدا کا دلہرا. ارے ساری خلقت پہ احسان وہ ہے. وہ شہنشاہ ختم نبوت عرش اعظم کا مہمان وہ ہے. اور یا ارشاد فرمائے. ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں ان کی خوشبو مہکتی ہے ہر سو. ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں ان کی خوشبو مہکتی ہے ہر سو. ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں ان کے لب سے جو نکلی ہے باتیں ان کی خوشبو مہکتی ہے ہر سو. ان کے لفظوں کی حرمت نہ پوچھو. ان کے لفظوں کی حرمت نہ پوچھو. ارے بولتا سارا قرآن وہ ہے. وہ شہنشاہ ختم نبوت عرش اعظم کا مہمان وہ ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت قاری صاحب جزاکم اللہ. ماشاءاللہ بہت سے حضرات نے قاری صاحب سے خوش ہو کر قاری صاحب کو انعامات سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کے دینوں کو قبول فرمائے. ہمارے درمیان میں ہمارے مہمانان محترم حضرت مولانا محمد آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ کاشف العلوم چکمل پور سے تشریف فرما ہے. عنقریب حضرت کا پرمغز بیان ہوگا اور حضرت مولانا قاری محمد شمیم صاحب محتمم مدرسہ دارالسلام لاٹھر دیوا سے ہمارے